کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ وادی کشمیر اور خاص طور پر سری نگر میں کووڈ کیسز میں اضافے پر انتظامیہ تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ کووڈ ایس او پیز پر سختی سے عمل کرانے کی باتیں کی جا رہی ہے، اس کے باوجود زمینی صورتحال اس کے برعکس ہے۔ نہ ہی انتظامیہ اپنے بڑے پروگراموں میں کووڈ ایس او پیز پر عمل کر رہی ہے اور نہ ہی لوگوں کو اس کی کوئی فکر ہے۔ سری نگر میں اکثر لوگ ایک مرتبہ پھر بغیر ماسک کے گھوم رہے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی حالت مزید خراب ہے۔ نیوز 18 اردو کے نمائندے سے جب کئی لوگوں نے سے ماسک نہ پہننے کی وجہ جاننے کی کوشش کی تو وہ بہانے بازی سے کام لیتے نظر آئے۔ سر میں تھوڑا یہاں بات کر رہا تھا میڈم کے ساتھ، تو اس لیے ماسک آپ کی وجہ سے آپ کے ساتھ بات کرنے پہ تھوڑا ماسک میری وجہ سے نہیں، آپ بغیر ماسک ادھر سے آگے بالکل سر بالکل ماسک چلتا ہے ٹھیک ہے، کاہے نہیں پہن رہے؟ اب جا رہے ہیں وہاں پر تو ہم لوگ جلدی نکلے پوجا کر کے کہ میلہ چھوٹ جائے، وہاں پر شنکراچاریہ اچھا بسبور میں چھوٹ گیا۔ لگو انشاءاللہ رحمان یور وستی بہت پانس کران احتیاط سر بہت پانس کران احتیاط سر ہاں جی بازار میں ہی ہوں تو اس کے لیے سوری، کیونکہ میں تو ہمیشہ لگا کے رکھتا ہوں، ابھی شاید گر گیا ہوگا تھوڑا تو اسی لیے۔ ہاں، جو اس طرح جن کا ماسک گرتا ہے ان سے کیا کہیں گے؟ میں ہر کسی سے یہی کہوں گا کہ ہر کوئی ماسک لگا کے رکھے، سینیٹائز ہمیشہ کرتے رہے۔ لاک ڈاؤن کیوں ہوا؟ کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن۔ آپ نے سنا یہاں کیس اور بڑھ رہا ہے؟ میں نے تو اس کے بارے میں نہیں سنا۔ آپ نے ماسک بھی نہیں پہنا، آپ کو کتنی پریشانی ہوئی؟ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہاں پہ کوئی ایسا کچھ نہیں ہے، بس افواہیں ہو رہی ہے۔ کووڈ ہے نا، آپ کو پتا ہے کووڈ تو ہے، آپ کی کتنی پڑھائی چھوٹ ہے؟ بہت ساری نقصان ہوا، 2 سیمسٹر میرا لاسٹ ہو گیا۔ سر میں ایکچولی میں کووڈ پیشنٹ رہ چکا ہوں اس سے پہلے بھی۔ اچھا، پھر بھی آپ نے ماسک نہیں پہنا؟ سر اب تھوڑا کم ڈر لگتا ہے کرونا سے، کیونکہ میں اس ٹائم سے گزر چکا ہوں۔ لیکن پھر ہو سکتا ہے، یہ آپ کو پتا ہے؟ میں بھی ہو سکتا ہے سر۔ کہتے ہیں کووڈ کے میوٹنٹس آ رہے ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں نا، وہ روح بدل کے آتا ہے، اور کئی جن کو پہلے بھی ہوا ہے کووڈ، آپ جیسے لوگوں کو تو زیادہ دھیان سے رہنا چاہیے۔ جی وہ تو صحیح بات ہے سر۔ پھر یہ تو غلط بات ہے، سر غلط بات تو ہے۔ ماسک نہیں پہنتے؟ نہیں سر، اندر تو لگائے تو باہر سے تو نہیں لگائے، باہر تو زیادہ خطرہ ہے، فور سے دم ہو گیا سر۔ آپ دیکھیں کہیں ماسک نہیں، کہیں دوری نہیں، گاڑیوں کا انتظام دیکھیں، ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ آپ دیکھیے کہیں دوری ہے کیا؟ یہاں پہ ہمارے ڈپٹی کمشنر کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ چالان کاٹتے ہیں، لوگوں کو وہ ہدایت بھی دے رہے ہیں دوری بنائے رکھنے کی، لیکن زمینی صورتحال یہ ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور یہ صرف سرکار نہیں بدلے گی، یہ ہمیں بھی بدلنا ہوگا، کیونکہ صحت ہماری ہے، جان ہماری ہے، اور اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ کورونا کی تیسری لہر کے خدشات کے پیش نظر جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے عوام کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ وکلاء اور عدالتی عملے کو ہی ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ کی عمارتوں میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ چیف جسٹس پنکج متل نے حکم دیا کہ کورونا کے دونوں ٹیکے لے چکے افراد کو داخلے کی اجازت دی جائے۔ کئی روز سے وادی میں کووڈ ایس او پیز کی خلاف ورزی اور کیسز کی بڑھتی تعداد پر سری نگر انتظامیہ نے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ انتظامیہ نے عوام کو کورونا احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر خبردار کیا تھا۔ اگرچہ ہائی کورٹ میں داخلے سے قبل کووڈ چیکنگ کا اہتمام کیا گیا، لیکن بازاروں اور پبلک ٹرانسپورٹ میں زیادہ تر لوگ بغیر ماسک کے نظر آ رہے ہیں۔ مشہور شاعر، نغمہ نگار اور فلم ساز گلزار نے اپنی منتخب شاعری بعنوان اے پوئم اے ڈے میں برج ناتھ بیتاب کی شاعری بھی شامل کی ہے۔ یہ کتاب ہارپر کولنز نے شائع کی ہے۔ 968 صفحات پر مشتمل کتاب میں گلزار نے ہندوستان کی 34 زبانوں میں 279 شاعروں کی 365 نظموں کا انتخاب اور ترجمہ خود کیا ہے۔ اس کتاب کو حتمی شکل دینے میں 9 سال کا عرصہ لگا۔ گلزار نے بیتاب کی شاعری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ شاعری معاشرے کا آئینہ ہے جو لوگوں کی ذاتی زندگی کے بارے میں بصیرت فراہم کرتی ہے۔ گلزار کا ماننا ہے کہ تنوع کے باوجود ہم سب ثقافتی اور سیاسی طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے لوگوں بالخصوص نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ شاعری پڑھیں اور سمجھیں۔ برج ناتھ بیتاب نے گلزار اور پبلشر کا اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ میری 2 نظموں کو اینتھولوجی میں شامل کرنے سے ان لوگوں کو تقویت ملی جو دہشت گردی کی وجہ سے متاثر ہیں۔ یہ برج ناتھ بیتاب ہیں، شاعر ہیں وہاں کشمیر کے، اور
मतलब जम्मू कश्मीर कहा जाए उस दौर में कही हुई है, जब ये जो अलग हो गए हिस्से बने गए हैं, जब ये नहीं या हो रहे थे या होने हो, ये दौर शुरू हो चुका था कहीं ना कहीं, लेकिन ये बेचैनी उसमें नजर आती है। When he says कि क्यारियों में फूलों की एक साइन बोर्ड था, अब सिंबॉलिकली वो बात करते हैं, क्यारियों में फूलों की एक साइन बोर्ड था, एक तनबीह थी, देयर वाज अ वार्निंग, एक तनबीह थी, फूल तोड़ना मना है यहाँ। एक दिन किसी तरह एक तूफान आन पड़ा, बाग में आ ही गया। ब्यूटीफुल। और उसके साथ ही हिस्सा है एक और है, उन्हीं की है, साया। मेरा साया मेरे कद से बड़ा है, मेरा साया मेरे कद से बड़ा है, मेरा कद है भी कोई क्या? बड़ा रेलेवेंट सवाल है। जिस तरह से ट्रीट किए जा रहे हैं, जिस तरह से उनके साथ बर्ताव होता है, सलूक होता है, मेरा साया मेरे कद से बड़ा है, मेरा कद है भी कोई क्या? मैं खुद से पूछता हूँ, कोई कद होता है परदेसियों का, माइग्रेंट्स का? मुझे शक है। मैं गुलजार साहब का और इस किताब के पब्लिशर का बहुत ममनू हूँ। एक खुशी तो ज़रूर है कि भारत के, हमारे मुल्क के और मुल्क से बाहर के करीब 280 शुरा का इसमें कलाम है, और मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मेरी भी 2 नज़में इसमें शामिल हैं। लेकिन इसके साथ एक एहसास होता है ज़िम्मेदारी का, वो यूँ कि जब इतने बड़े, जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं गुलजार साहब, अगर उनको मेरी कोई तख्लीक पसंद आई तो ज़ाहिर है मुझे बहुत ज़िम्मेदारी से आगे काम करना होगा। श्रीनगर के लाल मंडी में मुनक्किदा एक ताज़ियती मजलिस के दौरान जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट्स, लैंग्वेजेस एंड कल्चर के साबिक सेक्रेटरी मरहूम डॉक्टर अजीज हाजनी को खराज अक़ीदत पेश किया गया। ये ताज़ियती मजलिस कल्चरल अकेडमी और कश्मीर म्यूजिक क्लब ने मुश्तरका तौर पर मुनक्किद की थी। मारूफ फनकारों बशमूल मुसन्निफीन, गुलकारों, अदाकारों और दीगर दानिशवरों ने अजीज हाजनी की ज़िंदगी और कारनामों पर रोशनी डाली। मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी और कुरान ख़्वानी का भी इनेकाद किया गया। NC कश्मीर के सूबाई सदर नासिर असलम वानी भी मौजूद थे। सभी जो आर्टिस्ट हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जहाँ उनके साथी दोस्त हैं, उनको आके अपना खराज अक़ीदत पेश करेंगे। सब ने 2-2 मिनट जैसे आपने देखा बोला, और उनके साथ जो उनकी कुर्बत रही है, उनकी वाबस्तगी रही है, सब ने अपने तजुर्बे बयान किए। इससे पता चलता है कि अजीज हाजी साहब ने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी ज़ुबान को आगे ले जाने के लिए, हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए दिया है। यहाँ की जो फनकार बरादरी है, आर्ट और कल्चर के साथ जो जुड़े हुए ख़ास तौर से लोग हैं, वो यहाँ आएँ और हाजनी साहब को अपने अंदाज से याद करें, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे टोटल कल्चरल मंजरनामे के हवाले से। मेरी तरफ से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हाजनी साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, करवर उन्हें जन्नत नसीब दे, और उनके घर वालों को, उनके बच्चों को, सबको ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।